وقت نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان سے شیئر کرتا تھا کہ کیا ڈیولپمنٹس ہیں، تو اسی حوالے سے یہ آج سٹی کے اندر رکھی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو آج بھی تیسرا دن ہے اپنا عید کا، تو آپ سب کو عید مبارک ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے، صدر زرداری صاحب کی طرف سے، پیمان صاحب کی طرف سے، آپ کے بہن بھائیوں پاکستانی کی طرف سے۔ دوسرا، آپ کو جو ہم اس مہینے میں مارکہ حق بنیاد محسوس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، آپ سب سے چونکہ آپ سب پیارے غیر میں ہیں، تو دوسری مبارک آپ کو وہ میں وہ دینا چاہوں گا۔ تیسری مبارک جو کل گزرا ہے یوم تکبیر 28 of May 1999 اسلامی ڈے میں پاکستان ڈیفینس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت مضبوط اللہ نے بنا دی اور ہم ایک قوت بنے، اسی مبارک کو۔ یہ میرا جو ٹرپ ہے بیسیکلی 23 مئی کی رات کو ہم چائنا میں پہنچے تھے، اور وہاں ہمارا جو 3 دن کا بیسیکلی 24، 25، 26 کی ہماری برفنگ تھی، پرائم صاحب کی آفیشیل وزٹ تھی، میں ان کو اکمپنی کر رہا تھا۔ تو وہاں ہمارا الحمدللہ جو بزنس ٹو بزنس جو انویسٹمنٹ فورم ہے وہ پرائم صاحب کی چیئرمین میں بہت ہی کامیاب ہوا، اور یہ تقریباً 250 کے قریب ایم او یو سائن ہوئے۔ یہ 5واں انویسٹمنٹ فورم چائنا کے ساتھ تھا ہمارا پچھلے 2 سال میں۔ 3 چائنا میں ہوئے، شینزن، بیجنگ، اور اس کے بعد ہینگزو، اور 2 پاکستان میں۔ تو اس پہ تقریباً $20 بلین کے ایم او یو سائن ہوئے پاکستان میں انویسٹمنٹ جو کرنے کے جو چائنیز انٹرپرینورز ہیں وہ انہوں نے $20 بلین کیے ہیں، جو ایسٹیمیٹڈ کنورشن ریٹ جسے کہتے ہیں کہ یہ مٹیریلائز ہو کے ایم او یو سے ایگریمنٹ اور جو پروجیکٹ لگے وہ 30% منیمم دینا جا رہا ہے۔ اس وقت جو پروگرس ہے پچھلے جو ایم او یوز ہوئے ہیں، اگر الحمدللہ 30 بھی ہو تو یہ سے ہیوج فارن انویسٹمنٹ جو کہ پاکستان کی طرف توقع ہے۔ دوسرا جو تھا اس کے بعد پرائم صاحب کی بڑے جو گروپس تھے 24 کو ان کی اس بزنس فورم کے بعد ایم او یو سائننگ ہوئی وہاں پنجاب، اور وہ پروونس کا سسٹر سٹی جیسے کہتے ہیں، سسٹر پروونس، وہ سائننگ ہوا، اور اسی کے ساتھ وہاں کی یونیورسٹی کے ساتھ ریسرچ کے حوالے سے 2 ایم او یو سائن ہوئے، جو کہ پرائم منسٹر صاحب کے بعد پھر جو B2B یعنی بزنس ٹو بزنس جو تھا B2B، اس پہ میں نے جو فرض کیا 250 پھر پی ایم صاحب کی اپنی میٹنگس تھی، کیونکہ ہم نے پھر اس کو ڈیوائڈ کرنا تھا۔ 24 یہ آپ کو پتا ہوگا تو 75 ڈپلومیٹک ہماری اینیورسری ہے چائنا کے ساتھ، 76واں سال ہے، 21 مئی کو ہوا مکمل کہ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشن جو تھے 76 سال پہلے 21 مئی کو شروع ہوئے تھے آپس میں۔ تو 21 مئی 1951، تو وہ اس حوالے سے پریپریٹری میٹنگ میں جنوری میں 4 جنوری کو میں نے وزٹ کیا تھا، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پورا سال ہم یہ جو سیلیبریٹ کریں گے پورے سال اس 75th اینیورسری کو پاکستان میں بھی سیلیبریشن ہوگی، وہاں بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ ہم نے جو 75 سال کا لوگو ہے وہ 25 مارچ کی میری وزٹ میں اس کو بھی ہم نے رول آؤٹ کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب کے وزٹ میں اپنا کئی ایکٹیویٹیز ہوئی اسی حوالے سے۔ پاکستان میں 21 مئی کو بھی ایک فنکشن ہوا جس میں ان کے جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے ان کے وائس چیئرمین تشریف آئے پاکستان میں پارلیمنٹ کے، اور کمیموریٹو اسٹیمپ یادگاری اسٹیمپ اور ایک کوائن، یہ دونوں پاکستان میں سرینا ہوٹل میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک اناگوریٹ کیا، اور ایک چائنیز پارلیمنٹ کے جو وائس چیئرمین انہوں نے کیا۔
ان کا جو سسٹم ہے آپ سب کو پتا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ آف کمیونسٹ پارٹی آف چائنا، تو فل کیبنٹ ممبر ہوتا ہے اور وہ پورے ممالک کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیج رہتے ہیں. وہ مثلاً پاکستان کے ساتھ اگر ہے تو سب پارٹیز کے ساتھ انگیج رہتے ہیں. تو انہوں نے ایک یعنی رکھا ہوا تھا پروگرام 24 تاریخ کو، اس کے پھر ہمیں چند گھنٹے کے لیے وہ پروونس میں تھے جہاں وہ پہنچے اور مجھے اور آخری بات جو ہم بیجنگ چلے گئے کیونکہ پریم صاحب نے شام کو آنا تھا، تو وہ ویری کائنڈ مومنٹ مجھے کئی مہینے پہلے اس پروگرام کے لیے مجھے چیف گیسٹ نامنیٹ کیا ہوا تھا. تو اس پہ پاکستان کی میجر 12 پولیٹیکل پارٹیز کو انوائٹ کیا ہوا اور اس میں تقریباً اوور 100 پارٹیسپینٹس تھے اور ان کے اپنے بھی جو ہے جو فارن آفس سے اور دوسرے جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ITCPC اسے کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف کمیونسٹ پارٹی آف چائنا، تو وہ پاکستان کے لحاظ میں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے وہ ڈیوٹی میں نے وہاں دی اور وہ قریباً 4.5 گھنٹے کی وہ ساری تھی. اس میں جو ہمارا CPEC کا فورم ہے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ سب سے وہ بات کرتے ہیں اور ہمارا جو میوچل میکینزم ہے اس کے اوپر، تو وہ ہماری کولیکٹیو 12 پولیٹیکل پارٹیز اور ITCPC اور میں اور ہم نے وہ کیا. اس کے علاوہ انہوں نے PMLN کے ساتھ ایک چھوٹی میٹنگ کی اور ایک ہم نے MOU سائن کیا. شور باقی پارٹیز بھی ان سے پولیٹیکل کوآپریشن کا MOU ان کے بھی سائن ضرور ہوتے ہوں گے، لیکن جو مین ایونٹ تھا وہ سب کا کٹا جس کو مجھے چیئر کرنے کے لیے انوائٹ کیا گیا تھا، وہ چیئر کرنے کے لیے ان کے اپنے منسٹر کے ساتھ. اس کے بعد ہماری جو میجر نیکسٹ ڈے جو ایکٹیویٹیز تھی وہ پریمیئر لیگ کے ساتھ پرائم منسٹر کی میٹنگ تھی اور وہ تقریباً 3 گھنٹے سے زیادہ پر ہوئی تھی میٹنگ تھی. اس کے بعد بینکوٹ تھا اور وہ کافی ڈیٹیل میں تمام چیزیں تھی. اس کے بعد تھوڑا سا گیپ تھا اور پھر اپنا وزیر اعظم صاحب نے ریفلین کرنی تھی ان کے جو وارڈ میں جو لوگ ان کے یعنی ہوئے ہیں شہید کر رہے ہیں جو مرے ہیں ان کے ہیروز، تو وہ وہاں. اس کے بعد پریزیڈنٹ شی کی میٹنگ واز مین میٹنگ اس دن 25 کو پریزیڈنٹ شی صاحب کے ساتھ. اور یہ جو میٹنگ تھی اس میں 2 حصے تھے، ایک ڈیلیگیشن لیول میٹنگ تھی اور ایک ریسٹرکٹڈ میٹنگ تھی. تو جو ڈیلیگیشن لیول میٹنگ تھی وہ ہمارا پورا ڈیلیگیشن کئی منسٹر پرائم منسٹر صاحب کو فیلڈ مارشل صاحب میں، اور جو اس کی ایک ریسٹرکٹڈ میٹنگ تھی اس میں میں اور فیلڈ مارشل صاحب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ حضرات تھے اور ان کے ساتھ ان کے وزیر خارجہ مسٹر وانگ ہی تھے. تو بڑی ہماری بڑی اچھی دوستانہ ماحول میں اور بہت ہی یعنی آگے ہم نے کیسے مزید جانا ہے، CPEC 2.0 کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، طرح ہائی ویز پہ کیسے کام ہونا ہے، لائیولیہڈ پروجیکٹس، ایگریکلچر، IT، AI، ان تمام چیزوں کے اوپر بڑی صحت حاصل انڈرسٹینڈنگ اور گفتگو کی. آپ نے جو جوائنٹ اعلامیہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا. تو اس کے علاوہ فیوچر میں ہم نے اسپیشل اکنامک زون، انڈسٹریل پارکس کے حوالے سے فری ٹریڈ ایگریمنٹ، تو یہ بہت ہی سبسٹینٹیو وزٹ تھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی، جو کہ میں اپنے جو میرے کاؤنٹر پارٹ ہیں اور منسٹر وانگی ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ اٹ واز اے ویری سکسیسفل وزٹ آف پرائم منسٹر شہباز شریف ان چائنا. تو الحمدللہ تو سارا جب کنکلوڈ ہوا تو اس شام میں یا رات میں 6 سے 10 ساڑھے 9 تک 75th جو ہے اینیورسری کی سیلیبریشن تھی. تو مجھے 26 کی صبح UN سیکورٹی کونسل میں منسٹریل ڈیبیٹ تھی، اس کے لیے مجھے یہاں پہنچنا تھا.
اور میں پھر وہ رات وہ ایونٹ میں بھی اٹینڈ کر سکتا تھا. تو فلائٹ کوئی 7 ساڑھے 7 کی، ایونٹ میں 6 بجے شروع ہو کے 9:30 ختم ہونا تھا. اور اس وقت تک تو میں میری ایئرپورٹ 6 بجے کے لیے نکلنا تھا. میں نے تو میں وہ اجازت سے کی تھی. تو میں پھر 25 کی رات کو مڈ نائٹ کے قریب میں نیو یارک پہنچ گیا تھا. تو 26 کی صبح وہ اسٹیڈیم ڈیبیٹ تھی، اور جس کو چائنا کے پاس اس مہینے پریزیڈنسی کی، آپ کو یاد ہوگا اس سے تو ہمارے پاس صدارت تھی. تو میں 3 دن آ کے میں نے ایک دن اسٹیڈیم ڈیبیٹ جو اس کے بعد ہوتی ہے وہ کرتے رہے ہیں. ایک وہ تھی، ایک اپنے او آئی سی اور یو این کو کیسے نزدیک کیا جا سکتا ہے، اسٹرینتھ آف بانڈنگ، دوسری وہ تھی. اور تیسرا میں پیلسٹین کے اوپر ڈیبیٹ تھی. 3 دن یو این سیکورٹی کونسل پاکستان کی طرف سے میں نے صدارت کی پچھلے سال. اسی طرح وانگی صاحب کی 26 اور 28 2 دن انہوں نے صدارت کری تھی. ایک جو منسٹریل ڈیبیٹ تھی، اور دوسری 28 کو گروپ آف فرینڈز کریٹ ہوا فار گلوبل گورننس. اس حوالے سے فرینڈشپ کا بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے گلوبل گورننس انیشیٹو. اسی کی لائٹ میں چائنا نے اس کو یہ جو ہے ایک گروپ بنوایا تقریباً اور 1 ایئر. تو اس کی میٹنگ تھی. اس میں جو منسٹریل ڈیبیٹ تھی اس میں 106 ممالک نے حصہ لیا. ایک سیکرٹری جنرل صاحب، 15 پرماننٹ ممبرس اور 90 دوسرے ممبر جو کہ یو این کے ممبرس ہیں، they are not members of Security Council. وہ میٹنگ بیسیکلی یو این سیکورٹی کاؤنسل کی. تو الحمدللہ پاکستان کی طرف سے میں نے اس میں پاکستان کی نمائندگی کی. اپنا سیکرٹری جنرل کی ڈیلی کے بعد پہلی جو تقریر تھی وہ سب جو صدارت کر رہے ہیں وہ اپنا کنٹری اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور پھر دوبارہ ریزیوم کر دیتے ہیں پریزیڈنٹ گائڈ کرنے کو ڈیوٹی کو. تو جو پہلی تقریر تھی پاکستان کی جہاں پہ مجھے وہ موقع ملا، 106 ممالک کے چائنا کے بعد میں دوسرا تھا. اور اس میں ہم نے کافی جو افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ جی پاکستان کو کہہ دیا کہ کا حصہ بنے، اس طرح کی چیزیں ویری کلیئر ہے کہ پاکستان کی کنسسٹنٹ پالیسی ہے کہ پاکستان جب تک فلسطین ریکگنائز نہیں ہوتا، اور فلسطین جو ہے وہ پری 1967 بارڈرز اور اس کے ساتھ الشریف اٹس کیپٹل. تو یہ پاکستان کی اسٹیٹ ریفارم پالیسی ہے، گورنمنٹ آفٹر گورنمنٹ اینڈ ایئر آفٹر ایئر. اس میں کوئی لچک نہیں، کیونکہ بہت زیادہ اسپیکولیشن اور بہت زیادہ کوشچنس اور ہمیں کوئریز آ رہی تھی فارن آفس میں. تو میں نے اس دن جو ساتھی جو تھے جنہوں نے میری اسپیچ سنی ہو کیونکہ پاکستان میں بھی ایئر ہوئی، تو اس میں ہم نے اپنی پاکستان کی پوزیشن کو الحمدللہ ہم نے بڑا کلیئر کر دی. تو اس کے بعد جو 28 کا تھا اس میں بھی ہم وی آر آل فار ٹرانسپیرنسی فار گورننس ٹو ورک ٹوگیدر، کیونکہ انٹرنیشنل جو سسٹم ہے وہ کافی کمزور. سب کہتے ہیں جو تجربہ ہے کہ پچھلے کئی چند سالوں میں بہت کمزور ہو گئے. جو وہاں کی ریزولوشن ہے جو امپلیمنٹ ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک، جو چاہے وہ جموں اینڈ کشمیر کی ریزولوشن ہو یا فلسطین کی ہو اس پہ دہائی عمل نہ ہو تو کوئی ایکشن نہیں ہے. تو ہم 2 چیزیں چونکہ اللہ نے ہمیں 182 ووٹوں کے ساتھ 20 مارچ میں 130 ووٹوں کے ساتھ 182 versus 5. تو ہم جب پہلی جنوری 2025 سے اس کے ممبر بن گئے تو اس وقت سے ہم اس کے اوپر کنسسٹنٹلی کام کر رہے ہیں ریفارمس کے لیے. اور جموں اینڈ کشمیر میں نے اسٹیٹمنٹ میں کیٹیگورک اس کی ایک پوزیشن لی، دوبارہ یاد کرایا دنیا کو کہ یہ ایک مسئلہ ہے جو بھولنا نہیں چاہیے، اس کو اس کا حل ہونا چاہیے. یو این سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز کے مطابق کشمیری عوام کی جو ہے سیلف ڈٹرمنیشن رائٹس کے مطابق یہ ان کی خواہشات کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. فلسطین پہ بھی چونکہ یہ جب سے کانفلکٹ شروع ہوا ہے کچھ اس پہ بھی آ جاتا ہوں. تو اس پہ بھی میں نے وہاں اپنی پاکستان کے خلاف پہ اپنی جو ہے گزارشات کی. اس کے علاوہ یہ جو 2 اپنا ایونٹ اور تھے، 27 کو چونکہ عید الاضحیٰ کی اور کمیونٹی امہ کے کئی ممالک نیو یارک میں، مجھے تو ایگزیکٹ جو لوکیشن کا نہیں پتا جو مسجد تھی، لیکن کافی نیشنلٹیز تھی.
تو وہاں پھر میں نے بیسٹر اعظم اقتدار صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ تمام نماز پڑھی، لیکن اس دن ہمارا کمیونٹی کے ساتھ آزم پیاز پر اللہ انٹریکشن تھا. اس میں کئی ساتھیاں بیٹھے ہوئے جو موجود تھے، اور وہ اے پی پیک اور کچھ دوسرے لوگوں نے مل کے وہ کیا تھا. اس میں بھی بڑے کھل کے باتیں ہوئی، اور پھر ہم نے شیئر کیا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، پاکستان کدھر تھا، ابھی کدھر ہے اس 2 سال میں. تو ساری تفصیل جو ہے وہ ایک دو ہمارے بہت ہی نہایت قابل احترام جو صحافی تھے، انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم جا کے یہ رپورٹ کر دیں. ان کو ہم نے بڑی گزارش کی، آپ دیکھیں کون مسکرا رہا ہے، پوری پتہ چل جائے گا. ہم نے کہا جنگی نہ کریں، لیکن انہیں پھر بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ اپنی دور ظاہر ہے اتنا تو رائٹ ہوتا ہے. تو ہمارا جو الحمدللہ جو 3 دن کا 26 27 28 کا جو ٹرپ تھا جو UN کے ریلیٹڈ تھا مینلی، وہ الحمدللہ بہت ہی پازیٹیو اور بہت ہی یعنی میں کہوں گا کامیاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا. اس سارے پروسیس میں جو سائڈ لائن پہ جو میں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بائیلیٹرل میٹنگ جو بیسٹر اعظم اقتدار صاحب نے میری رکھوائی تھی، وہ الحمدللہ 12 تھی. ڈیلیگیشن لیول کے اوپر جو میٹنگ تھی اس میں آذربائیجان، بحرین، کیوبا، چیک ریپبلک، کولمبیا، کوسٹاریکا، پرتگال، ترکمانستان تھے. اور جو یہ ڈیلیگیشن لیول جو میری بائیلیٹرل 4 کنٹریز ہوئی، وہ کمبوڈیا، انڈونیشیا، پاناما اینڈ یورپ. تو یہ جو ہے یہ 12 میٹنگ تھی 3 دن کے اندر یہ بھی کی. اور اس کے ساتھ ساتھ UN سیکرٹری صاحب سے بڑی تفصیل سے ملی، اور وہ بہت اپریشیٹڈ تھے. وہ اس 28 24 سے جب سے کانفلکٹ شروع ہوا ہے میرے ساتھ رابطے میں ہے. پاکستان سے مجھے میری ان کی بات ہوتی رہتی ہے ڈیولپمنٹس کے حوالے سے. تو وہ پاکستان الحمدللہ ہر ملک جو ہے وہ پاکستان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. کہ تو سیکرٹری جنرل صاحب کی جو میٹنگ تھی وہ اس 12 میٹنگز کی علاوہ تھی. اور پھر اسی طرح جو ان کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں امینہ، وہ ان سے بھی یعنی اس کے علاوہ میٹنگ وغیرہ ہوئی. تو آئیڈیا صرف یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مانتا ہے حق میں پچھلے سال جو فتح دی، اور جو ہمیں کہتے تھے کہ پاکستان ایک ڈپلومیٹک آئسولیٹڈ کنٹری ہے 2-3 سال پہلے، وہ آج الحمدللہ پاکستان جس کو کہتے ہیں یہ جو ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے وہ آج پیسفل اسٹیٹ بن چکی ہے. اس ریکگنائز گلوبلی ایز پیس میکنگ اسٹیٹ. اور اسی طرح جو ڈپلومیٹک آئسولیشن کی بات کرتے تھے، آج آپ خود دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کہاں کہاں اپنے ملک کے خاطر جاتے ہیں. فیلڈ مارشل صاحب کو آپ نے دیکھا اپنی ڈیوٹیز کی پروفیشنل کے علاوہ اس پروسیس میں ہم جو انطالیہ، سعودیہ، قطر تھے اور وہ تہران تھے. تو یہ ایک جو کلیکٹیو ایفرٹ پاکستان کی طرف سے لیڈرشپ کی طرف سے ہو رہی ہے، اس کو دنیا بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو کامیابی عطا کریں گے. میں اس پہ آتا ہوں. تو میرا اوریجنل پلان تھا کہ میں چونکہ سیکرٹری روبیو 23 سے 26 ان کا ساؤتھ ایشیا کا دورہ تھا، تو میں نے بیسٹر رضوان صاحب کو 10 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کچھ وہ پہلے انٹیمیٹ کیا اور آپ نے وزٹ کا. تو وہ کہہ رہے کہ ہم نے بھی UNGA کے سائڈ لائن کیا سپٹمبر میں، جب سے جو پہلے آئے تو پھر ابھی تو وہ خود 26 27 کو آئے. تو جو ہی میں نے لینڈ کیا 25 کو، تو مجھے بیسٹر رات 12:30 تھے. پھر انہوں نے مجھے میسیج کیا بیسٹر اعظم کے لیے کسی بات کرنی. تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے میسیج دیا کہ آپ یہاں آئیں، تو یا 28 کو 3 بجے آ جائیں تو وائٹ ہاؤس میٹنگ ہو جائے گی ہماری، یا پھر 29 کو 10 بجے آئیں. کیونکہ میں کمٹمنٹ میری تھی 26 27 28 کی، اور میں 3 ساڑھے 3 سے پہلے وہاں سے بھی چاہتا تھا. ہم نے فیصلہ کیا تو 29 کو صبح میں بہتر. تو پھر کل وہاں سے فارغ ہو کے پھر میں رات یہاں پہنچ گیا. اور آج کا ہمارے 10 بجے ہماری میٹنگ سیکرٹری روبیو سے میرے ساتھ
سفیر صاحب بھی تھے اور تمام ہماری جو سینئر ٹیم ہے اپنے مشن میں ایمبیسی میں واشنگٹن ڈی سی میں وہ بھی ساتھ تھے. تو بڑی کارڈیل میٹنگ ہوئی. وہ انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا پاکستان کے رول کو. ہم نے ان کو یہ اگر آپ کو یاد ہو تو 2015 میں ہم نے بات شروع کی تھی. سینیٹر کیری تھے اس وقت, ستائش صاحب فارن منسٹر, اور میں اس وقت فائنانس منسٹر تھا. تو ہمارا ہائی لیول اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا تھا 2016. اس وقت امبیسڈر وان صاحب بھی جونیئر پوزیشن میں یہاں تھے. تو میں نے ان کو یہ پاکستان کی طرف سے یہ آئیڈیا دیا ہے کہ ہمارے ڈفرینٹ آرٹ گروپس ہیں. کسی کی پچھلے 5 سال میں 2 میٹنگ ہوئی ہیں, کسی کی 1 ہوئی ہے, کسی کی 3 ہوئی ہیں. Why not we have that high level strategic dialogue جو ہمارا فورم ہے اس کو ڈیوائڈ کریں. 10 سال ہو گئے اور اس کے پیچھے یہ ورکنگ گروپ بن جائیں گے تاکہ یہ ریگولر یہ اسی طرح کا سسٹم ہمارا آلریڈی موجود ہے دوسرے 1-2 ملکوں کے ساتھ. ترکی کے ساتھ ہمارا یہ سسٹم ہے جس کے پرائم شہباز شریف اور پریزیڈنٹ طیب اردوان اس کے ہیڈ ہے. لیکن نیچے جو ورکنگ لیول پہ جوائنٹ کمیشن جو کرتے ہیں وہ میں اور میرے بھائی اور مسٹر ارفان صاحب کرتے ہیں, اور اس کے نیچے 11 ورکنگ گروپس. تو وہ انہوں نے اس کو بڑا پازیٹیولی لیا. اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے بھی جو ہماری جو اس وقت جو ملٹی لیٹرل جو میٹر چل رہے ہیں اس کی بھی اچھی ڈسکشن ہوئی. بایو لیٹرل اپنے تعلقات کو بڑھانے کی, زلزلہ بڑھانے کی, ٹیرف کے اوپر انرجی کوآپریشن, مائننگ بھی ہے کمپریہنسو میٹنگ. اینڈ آئی مسٹ تھینک سیکریٹری روبیو اور ان کی ٹیم کے بہت ہی کارڈیل میٹنگ کی. میری جو ٹیم ہے لیڈ بائی امبیسڈر رضوان صاحب, they were quite satisfied and happy with the meeting. تو کانفلکٹ کے اوپر میں بہت لمیٹڈ بات کر سکوں گا, لیکن وہاں میری بات ہوئی ہے. پاکستان کا رول ایز اے اسٹیٹ کے بی اپریشیٹڈ. ابھی آپ امریکہ کو دیکھ لیں, جتنا نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ, لیٹن امریکہ, آپ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو دیکھ لیں, آپ ساؤتھ ایشیا کو دیکھ لیں, آپ مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں, آپ جی سی سی کو دیکھ لیں, آپ جس جو بھی آپ دیکھیں گے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کا جو یہ رول ہے under the leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif and greatly supported by Field Marshal also Munif Saab اور Foreign Officer پاکستان. تو وہ اس نے پاکستان کو ایک نئی ریکگنیشن دی ہے رول. تو اس حوالے سے جو بھی ہمارا اب تک پوری سنسیئرٹی کے ساتھ رائٹ فرام ڈے ون, میں صبح ٹریول کر رہا تھا 28 فروری کو جب یہ اٹیک ہوا, اور میں او سی کی ایکسٹراڈنری میٹنگ پیلسٹین اٹینڈ کی میں نے, اور 27 کو اگلی آور میں ہم فارغ ہوئے. تو یہ ایک دن کے لیے ہم لیڈرشپ کیا, وہاں سے میری فلائٹ اسلام آباد کی تھی. تو فجر کی نماز پڑھ کے آئے تو دس نیوز کے, اور ہمارے امبیسڈر جو سعودی عربیہ میں امبیسڈر فاروق صاحب اور دوسری ٹیم میں اظہار کی, تو ہم نے فوری طور پر پھر اس کو کنڈیم بھی کیا. اس کے بعد میں نے وہاں سے فارن منسٹر ایران ناراضی صاحب سے بات کی. پھر میں نے اس کے بعد پرنس فیصل جو سعودیہ کی گورنمنٹ ان سے بات کی. تو ویسے بھی ہے کہ انوالوڈ ہے. تو ہماری سنسیئرٹی اور جو ہماری اس میں پوری ایفرٹ رہی ہے, اس دفعہ نہیں تو پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہو پاکستان کی جو وار ہوئی تھی ایران اور یو ایس کے ساتھ ان کی آپس میں, اس وقت بھی ہماری جو تھی پوری کوشش تھی کہ یہ فوری ڈی ایسکیلیٹ ہو, یہ جنگ ختم ہو جائے, بھارت کے بعد ختم بھی ہو گئی. تو اس طرح جو ہماری جو ایفرٹ ہے, جیسے میں نے کہا کہ ڈے اینڈ نائٹ جو ایفرٹس ہے وہ پرائم منسٹر اپنے ہم جو کہ کاؤنٹر پارٹس ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے, کیونکہ یہ پریشان کیونکہ سپلائی چین انرجی کا ڈسٹرب ہو چکا ہے, پرائز آسمان میں جا چکی ہیں. پاکستان کو سیکٹر پاکستان میں بھی ہے. پاکستان میں زیادہ شہباز شریف صاحب کی ڈائریکشن میں پہلے تو 3 ہفتے پلس تو بلینکٹ کور دیا گیا کہ پرائز چینج ہی نہیں. اٹ کاسٹ ہیوج اماؤنٹ, 100 بلین کی بات ہوگی. اس کے بعد میٹابولک سبسڈی شروع کی, اس میں صوبوں نے اپنی شمولیت کی. آپ کو جسٹ ریمائنڈنگ
تو کیونکہ پرائم منسٹر یہ چاہتے تھے کہ عوام منیمم بوجھ پڑے اور ہم یہ پاس نہ کریں، لیکن جو بہت بڑی جو ریچ کنٹریز بھی ہیں ادھر بھی وہ دے کوڈنٹ آلسو ود ہولڈ اٹ. میں تو دلوان سے پوچھا تھا کہ مطلب $4-5 کا گیلن، تو میں نے کہا یہ کوئی ایک ریٹ کے درمیان مطلب کہتے ہیں یہاں یہی آپ ہے، اب کافی کا $1.5 ملتی ہے $60 کو پینی پڑتی ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایسے ریلیٹ کیا کہ ہم تو ہمارا تو اپنا تو تیل ہے، ان کا تو اپنا بہت بڑے ریزروز ہے، بہت کچھ ہے. تو ہم نے پوری کوشش کی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی یہ ڈائریکشن دی کہ منیمم عوام کو پاس کیا جائے ووٹ. تو اس میں ہماری اس وجہ سے نہیں ساری ایفرٹ کے لیے سورج بھائی ہو گلوبل، ٹھیک ہے نا. ایران کی جو ریٹیلیشن ہوتی مڈل ایسٹ میں کون ہلاک ہوتے مسلمان، ادھر بھی امت کے لوگ ادھر بھی امت کے لوگ. تو ہماری وہ جو ایک آپ کی ایک اسلامی آئیڈینٹی ہے، تو آپ کی اسلامی اللہ تعالیٰ نے آپ کی اونلی کنٹری جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکومت بنایا ہوا صداوت ممالک میں، تو اس کی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کچھ پابندیاں کچھ ذمہ داریاں نہیں ہیں. تو اس لیے یہ compliments to, as I said, again, I will repeat Prime Minister and King Marzi صاحب کہ یہ گورنمنٹ کونسل پاکستان کہ یہ جو ایفرٹس ہیں وہ مجھے اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ایک دن انشاءاللہ کنکلوڈ ہوگی پازیٹیو. میں بڑا پرامید ہوں، لیکن کہتے ہیں there is a lot of distance between cup and lip. تو وہ اللہ کو پتہ ہے کتنی دیر پر ہماری کوششوں میں سنسیئرٹی میں آج بھی بڑی کھل کے بات ہوئی ہے. اور میں نے ان کو یہ ریمائنڈ کرایا کہ جب 2025 میں بات ہوئی تھی تو کچھ چیزیں میں نے آپ سے بات کی تھی میری ٹیم ساتھ کی، وہ آج ایگزیکٹلی کچھ چیزوں پہ ہم آ چکے ہیں اور وہ چیزیں وہی ان شاء اللہ ہونا چاہیے. تو میں مطلب ہے کہ پاکستان جو رول پلے کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بہت بڑی قبولیت کا رول ہے کہ آپ دیکھیں منیمم کیا فائدے ہوئے. نمبر 1 47 سال کے بعد آپ نے دو ممالک کو ایک ہی ٹیبل پہ لا کے بتا دی. پچھلے سال بھی عمان میڈیٹ کر رہا تھا، اس سال بھی جب جمشید بھی عمان میڈیٹ کر رہا تھا، لیکن ایک ان کے فارن منسٹر وہ شٹ اپ کرتے ہیں، وہ ان کی چیز ان کو دیتے تھے، ان کو دیتے. پہلی دفعہ ان کے ہاتھ ملوا دیا پاکستان میں، اسلام آباد میں ماشاء اللہ. پہلی دفعہ وہ کٹھے بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو ہے پریزنس بھی ہونی چاہیے اور دونوں بیٹھ کے بات کرنی ہے. تو وزیر صاحب نے ڈیوٹی لگائی میری فیلڈ مارشل صاحب کی اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی. تو ہماری جو وہ ساری پروسیس کا آپ کو پتا ہے 21 گھنٹے کے میراتھن سیشن ہوئے، دوپہر میں شروع ہوا، اگر میں صبح فجر کی اذانیں ہو گئی، 6 راؤنڈ ہوئے ود اونلی انٹرولز فار کنسلٹیشنز. تو ہم تو اس میں بھی پوری امید سے تھے، لیکن لیٹس بی پریکٹیکل کہ پہلی سیز فائر پاکستان کی ایفرٹ سے ہوئی جب یہ ایگری ہوا کہ پریزیڈنٹ صاحب کی وہ ویٹ کی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کی ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. پاکستان انڈیا وار میں بھی انہوں نے بڑا ایکٹیولی انگیج رہے اور رول پلے کیا. تو یہ اس دفعہ بھی جو سیز فائر کے بعد ایکسٹینشن ہوئی، ریکارڈ ایکسٹینشن ہوئی، ابھی تک ایکسٹینشن چل رہی ہے کہ میں کہہ رہا کہ اس سے پہلے کتنے ڈزنس یا کتنے ہنڈریڈس آف لوگ ہر ہفتے شہید ہو گئے. تو ٹھیک یہ نہیں کہ 100% ختم ہو گیا، لیکن ایٹ لیسٹ ابھی وہ نہیں ہے جو چار دن کا جو کوئی آئسولیٹڈ کوئی ایکسیپشن وہ کون بات ہے. تو ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ وہ ایک تیسری بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور اللہ کرے کہ جیسے میں نے کہا کہ میں کو بہت پرامید ہوں اور ایفرٹس مارجن صاحب پرائم منسٹر صاحب لگے ہوئے. تو انشاءاللہ آئی تھنک اللہ کرے کہ پاکستان کے ساری صحت جائے کہ اتنی بڑی نیکی اور ثواب کا جو کام ہے پاکستان کے ہاتھوں ہو. اس کا مجھے جیسے میں نے کہا کہ بیک گراؤنڈ میں تقریباً تمام ممالک کے ساتھ ٹرکی، ایجپٹ، سعودی عربیہ اور ایون ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ ایکٹیو ہمارا انٹریکشن، اور چائنا کے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ 31 مارچ کو اسپیشلی میں ان کی انویٹیشن پہ اس سال دوسری دفعہ گیا تھا، میں تیسری دفعہ گیا ہوں 5 مہینے میں.
تو ایک دن کے لیے میں گیا تھا اور اس کے نتیجے میں 5 points پیس انیشیٹو اناؤنس ہوا تھا جو کہ تقریباً تمام لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا اور ویلکم کیا تھا. اور آج بھی تقریباً پوری لائن میں ساری بات چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. آئی تھنک جتنا شکر ادا کرے کم ہے. آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم سب نے نماز بھی پڑھی ہے. یہ سب نماز پڑھیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے. اس کے بعد میرا لیو فار دی ایئرپورٹ ہوگی میری پہلے رات کو فلائٹ کی 9 بجے. تو میں میرا آگے آنے والے دنوں میں میرے یورپین کی وائس پریزیڈنٹ میری انویٹیشن پہ 31 کو سنڈے کو تشریف لا رہے ہیں پاکستان کے اعتبار کلاس. تو ان کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجک ڈائلاگ نومبر میں ماسکو اور برسل گیا تھا. تو ابھی ہم نیکسٹ اسٹریٹجک ڈائلاگ پہلے اتنی کم مدت میں کبھی ہو نہیں ہوئے یہ کئی سال کے بعد ہوتا ہے. تو وہ تشریف لا رہی ہیں. تو انہوں نے پرپوز کیا کہ آپ کی انویٹیشن پہ میں پاکستان آ رہی ہوں. لیکن لیٹس ہے یورپین یونین ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ GSP پلس ہماری ایکسپورٹس میں بہت بڑا اس کا ایک ہیلپ فل کردار ہے. اور اگلے سال وہ رینیو ہونے کے لیے ڈیو ہے 2027. So I'm again also grateful that she has accepted my invitation. She's coming to Pakistan 31st. تو میں نے پھر courtesy دن کے میں 3 بجے کی میری فلائٹ ہے. تو یہ مجھے کھانے کو کہتے ہیں. میں نے کہا کھانا آپ انجوائے کریں گے کہ صبح میں ایسی لگژری نہیں ہے. میں نماز پڑھوں گا ریٹ میں جاؤں گا تو آپ کی کھانا نماز پڑھ کر انجوائے کرتے ہیں. انٹروڈیوس کرائیے گا میرے ساتھ. جی دیکھیے آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ کنسٹرکٹیو رول کو میرا خیال ہے دنیا کا جو رول ہے 28 فروری سے اب تک وہ کنسٹرکٹیو رول ہی ہے. مجھے میرے کاؤنٹر پارٹ بہت کئی ایسے ساتھی ہیں الحمدللہ پلیٹ فارم سے جو میرے کچھ لوگوں کے میرے بہت قریب ہیں ساتھی دوست بن چکے ہیں. وہ بھی جب مجھے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ جو ابھی جماعتیاں چیز تو آ جاتی ہے لیکن کانٹیکٹ تو بھی نہیں آتا. دیکھیے آپ کو بڑا ذمہ دار ملک ہو کے کنڈکٹ کرنا پڑے گا اور وہ الحمدللہ ہم کر رہی ہے میٹنگ کہ آپ بی میڈیٹر فیسیلیٹیٹر یو کین ناٹ ڈائیورج اینی انفارمیشن. وہ امانت ہے. وہ ریلیجیسلی بھی آپ نہیں کر سکتے, ایتھیکلی بھی آپ نہیں کر سکتے اور ڈپلومیٹکلی بھی آپ کو وہ نہیں اجازت ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارا مجھے کئی دفعہ مثلا پیچھے آیا کہ یہ پوائنٹ کہ وہ چلی گئی ہے اور مجھے امریکہ سے اور یورپ سے فون آیا کہ ڈیئر فرینڈ ٹیل ایگزیکٹلی کین یو شیئر دین وی کان. This is the trust information between unless both parties authorize us that we can, so we cannot. So وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اپنا نسا اور کو پتہ ہے کہ یہی ایک چیز ہے جو ہائی مورل اور ایتھیکل گراؤنڈ پہ اگر آپ کنڈکٹ کریں گے تو انشاءاللہ اور ہم اس کو ایک یہ کنسٹرکٹیو رول کو کرتے ہیں. انہوں نے کیا بھی. ہم گریٹفل فار ہز کائنڈ ورڈز اور انہوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب آپ دیکھیں کہ کتنی دفعہ وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو اپنا سپہ سالار فیلڈ مارشل سید اعظم منیر صاحب کو اکنالج کر چکے ہیں. unprecedented in the history of any president of USA. During his tenure, he would have praised dozens of times some personalities. That shows how much background work is there. تو نہ وہ اس کو کر سکتے ہیں پبلک نہ ہم کر سکتے ہیں. ہم تو کبھی بھی نہیں کریں گے. شاید کوئی مماثلت میں آ جائے تو 30-40 سال کے بعد وہ آ جائے جو کہ ایتھیکلی الاؤڈ ہے. ادروائز ہماری آنیسٹی کے ساتھ اس مقصد کو آگے لے کے جانا ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ آلریڈی آپ کی گلوبل جی ڈی پی پہ تقریباً 20 سے 30% کی کٹ آ چکی ہے جسٹ یہ چند مہینوں میں. Because the energy crisis triggered the very big component in CPI.
So consumer price index दुनिया में हर तरफ ऊपर जा रही है, पाकिस्तान is no exception. उससे आपको फौरी तौर पर इंटरेस्ट रेट को ऊपर लेके जाना पड़ता है, पाकिस्तान is no exception. आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पे 22 से 10.5 पे आ गए थे, अभी 11.5 में जाना पड़ गया, तो क्योंकि इन्फ्लेशन फिगर्स आर शोइंग, तो इसका वेट भी काफी होता है एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज में. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक वो है, और उसके कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट जो है वो अभी हमने जैसे ध्यान रखी इस मुल्क में इतना इनका पास रिजर्व भी है, सारे एनर्जी के सब कुछ है, इसके बावजूद इन्फ्लेशन जो इम्पैक्ट है वो विजिबल, पीपल आर फीलिंग इट. कि अगर $1.5-2 की कॉफी 6-7 पे चली गई है और $1.5 का 4 डॉलर चला गया, that shows what is the impact. तो ये हमारी जो जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब का तलक है, ग्रेटली अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज उनका जो किरदार था जो पाकिस्तान इंडिया इन्वॉल्व के दरमियान, हमने अपनी टीम को जितना प्रोएक्टिवली हमें हमसे एंगेज रखा, इट वाज हमने मेजर्ड वेल कैलिब्रेटेड एंड जो हमने जो रिस्पॉन्स दिया था इंडिया को 10 की रात को, इतने 6 और 7 दिन रात को जो 8 तैयारी कर रहे थे, और फिर जो ड्रोन पाकिस्तान में सी के करीब आ गए अगले 48 घंटे में, तो उसको हमें लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की सदाकत में बैठी सिविल मिलिट्री लीडरशिप, फैसला हुआ कि क्या हमने इनको जब तक मैसेज नहीं देंगे, मैसेज दिया. पर तकरीबन 7:45 बजे वो खत्म हुआ जो रोड हुआ था पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने ट्रांसपेरेंसी के साथ ये को बताया. जब मुझे मेरे काउंटर पार्ट फोन किया करते थे 7-8-9 प्लीज एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, डोंट एस्केलेट, तो मैं ये कह रहा था कि वी विल नॉट टेक फर्स्ट एस्केलेट मूव, बट इफ दे टेक इट देन ऑब्वियसली विल हैव अ मेजर्ड एंड अंडर द यूएन चार्टर आर्टिकल 51 के तहत जो हमारा राइट है उसको करेंगे. उसी के तहत वो सारा कुछ हुआ. जब हुआ तो 7:45 बजे खत्म हुआ. 8:16 पे फॉरेन ऑफिस में सेक्रेटरी रूबियो की कॉल आ गई and offered to, तो उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया सीज फायर का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के प्रूवल से सीज फायर, तो उन्होंने सिर्फ मेरे से बात नहीं की, उसको फिर फील्ड मार्शल साहब के पास, और उसके बाद मुझे कॉल किया. फिर फाइनली ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ऑथराइज्ड द सीज फायर. वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की, उन्होंने कहा मशरिक़ वस्ता में सीज फायर पाकिस्तान की कोशिशों से हुआ.